رمضان آ گیا، نور رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، نور رمضان آ گیا، رمضان نور رمضان، رمضان نور رمضان۔ المرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، رمضان کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن روح رمضان افطار کے موقع پر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال حاضر خدمت ہے۔ دن ناظرین بہت تیزی سے گزرتے چلے جا رہے ہیں اور وقت ہمارے ہاتھ سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی کی بات لگتی ہے کہ ایک صدا بلند ہوئی تھی کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ ہم سوچتے تھے کہ جب رمضان آئے گا تو بہت ہی پرتپاک استقبال کریں گے، اس کا خوش آمدید کہیں گے، اس کی خدمت کریں گے، اس سے اپنے تمام دل کی باتیں کریں گے، اس کو کچھ بتلائیں گے، کچھ اس کی سنیں گے۔ رمضان آ گیا ناظرین، اور آنے کے بعد رمضان کی ابتدا بھی ہو گئی، اور آج ماشاء اللہ پہلا عشرہ قریب قریب اپنے وسط میں پہنچتا جا رہا ہے۔ یہ پہلا عشرہ بھی نکل جائے گا، یہ دوسرا عشرہ بھی نکل جائے گا، یہ تیسرا عشرہ بھی نکل جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ رمضان ہمارے درمیان سے جدا ہو جائے گا۔ لیکن ناظرین، ان دنوں میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں حاصل کر لینی ہیں، کچھ باتوں کا تذکرہ کرنا ہے، کچھ باتوں پر غور کرنا ہے، کچھ باتوں پر گفتگو کرنی ہے، تاکہ جو روزہ ہم اختیار کر رہے ہیں، جو نمازیں ہم ادا کر رہے ہیں، جو رمضان ہمارے درمیان سے گزرتا چلا جا رہا ہے، ہم اس کی برکتوں کو صحیح طور سے حاصل کر لیں، اور ایسا نہ ہو کہ تمام محنت کرنے کے باوجود بھی ہمارے ہاتھ کچھ نہ آئے اور پتہ چلا کہ ہم آخری دن دوبارہ جس انداز سے پہلے دن خالی دامن کھڑے تھے اسی انداز سے آخری دن بھی خالی دامن کھڑے ہوں۔ ممکن ہے ناظرین کہ جو کچھ ہمارے پاس بچا کچا اس وقت ہو، شاید ہو سکتا ہے وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے، اس لیے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا تھا اور ہم کر کے کیا چلے گئے۔ میں ایک بات پہ غور کر رہا تھا، آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کے رویے، اس کے اندر بہت تیزی سے تبدیلی آ گئی ہے ناظرین۔ ہم کہتے کچھ ہیں، ہم کرتے کچھ ہیں، ہم بتلاتے کچھ ہیں، ہم جتلاتے کچھ ہیں، ہم سامنے کچھ ہوتے ہیں، ہم پیچھے کچھ ہوتے ہیں، ہم کسی سے ٹیلی فون پہ گفتگو کرتے ہیں تو ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور ہم سامنے آ کے بات کرتے ہیں تو ہمارا انداز بالکل مختلف ہوتا ہے۔ ہمارے چہرے کے ایکسپریشنز کسی کے سامنے آتے ہی تبدیل ہو جاتے ہیں ناظرین، لیکن یہی انداز ہمارا فون پر کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ ہم جب لوگوں سے محافل میں ملا کرتے ہیں تو کچھ اور جب ہم لوگوں سے خلوت میں ملا کرتے ہیں تو کچھ اور۔ ہماری جلوت کے معاملات بالکل مختلف ہوتے ہیں، ہماری خلوت کے معاملات بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ہم جب عوام کے سامنے آتے ہیں ناظرین تو ہمارا انداز کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم اکیلے کسی کمرے کے اندر بیٹھ کے کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بالکل مختلف ہوا کرتے ہیں، اور جب ہم بالکل اکیلے ہوتے ہیں ناظرین تو اس وقت ہمارے اندر کا انسان بالکل مختلف ہو چکا ہوتا ہے۔ میں اسے منافقت کہوں، منافقانہ رویہ کہوں، یہ کہوں کہ آج ہماری رگو پائے میں یا ہمارے معاشرے میں منافقت بہت حد تک سرائیت کر چکی ہے یا عروج پر ہے۔ میں کس حد تک صحیح ہوں یا کس حد تک غلط ہوں، اس کا تو فیصلہ انشاءاللہ آگے کریں گے اور اس پر کلام کریں گے، لیکن ایک بات بتلاتا چلوں کہ آپ کو بھی زبان کھولنی ہوگی ناظرین۔ آئیے گفتگو کریں، آپ کا تعلق دنیا میں کسی بھی خطے سے ہو، کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی شہر سے ہو، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے اپنی آواز کو سارے زمانے کی صدا بنائیں اور بتلائیں کہ معاشرے کے ان رویوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، خود اپنے رویے کو کیسے دیکھتے ہیں، تاکہ ہم اپنی آواز کو سارے زمانے کی صدا بنا سکیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، آپ کے ہماری ہم سب کی ہر دل عزیز ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، انشاءاللہ آپ میرے اس ایوان کا مستقل حصہ رہیں گی، آپ ان کو بہت پسند کرتے ہیں، بہت چاشنی ہے ان کی گفتگو میں۔ محترمہ میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ کو سلام عرض کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور پہلے کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ سید الطاف حسین صاحب دبئی سے ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب جناب بھائی، السلام علیکم آپ لوگوں کو، میں منافع کو سبھی کو۔ وعلیکم السلام۔ جی الطاف حسین صاحب کیا فرمانا چاہتے ہیں؟
صاحب ایک تو آپ جو دعا مانگتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی کامل اور بہت ہی دل کو چھو لینے والی ہے، بہت شکریہ، اور الحمدللہ ہم لوگوں کے آنسوں کے رواں ہو جاتے ہیں آنکھوں سے. بہت اللہ ہماری اور آپ سب کی یہ دعائیں قبول کرے آمین اور قیامت کے دن اس سے جزائے خیر عطا کرے آپ کو. آمین آمین. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر میں دبئی میں شافعی مسلک کے جو مولوی ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ لوگ دعائے وطر کی نماز میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ 2 سلام سے نماز وطر پڑھائی جاتی ہے. اچھا کیا یہ ہم لوگوں کے حنفی مسلک کے لیے جائز ہے، اچھا، آپ کو بتلاتے یا ہیں. ہم ہاتھ کے لیے دعا اٹھائیں یا ہاتھ سیدھے رکھ کے پڑھیں اور 2 سلام کریں؟ بالکل آپ کو بتلاتے ہیں. اور ایک بات یہ بتائیے کہ الطاف حسین صاحب کہ ہم نے ایک سوال کیا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں منافقت عروج پر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایسا ہے؟ آپ شاید ہمارے ساتھ نہیں ہیں. جی آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ پہلا سوال انہوں نے کیا، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے ایسا ہے کہ ہم امام کے پابند ہیں، ٹھیک ہے. یا تو ہم تنہا پڑھ رہے ہوں تو ہم اپنے مسلک حنفی مسلک کے مطابق پڑھیں گے، اور اس میں تو ظاہر ہے 3 رکعت ایک ساتھ پڑھیں گے. لیکن جب امام شافعی ہوں گے تو ہماری نماز شافعی طریقے سے ہوگی. ٹھیک. امام حنبلی ہوں گے تو ہم حنبلی ہوں گے. اچھا، ایسا نہیں ہے کہ امام شافعی طریقے سے پڑھا رہے ہوں اور ہم پیچھے کھڑے اپنی مرضی سے حنفی طریقے سے پڑھ رہے ہیں. اچھا. اب بات یہ ہے کہ چونکہ یہ حنفی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو تو کیا کوئی حرج نہیں. کوئی حرج نہیں ہے؟ یہ صرف مسلک مینز اسکول آف تھاٹ. ٹھیک. یہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتے نہیں ہیں. ان ائمہ اربعہ نے چاروں نے بہت محنت کی ہے اور چاروں کسی نہ کسی صحابی کو فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کر رہے ہیں جو ہاتھ باندھ کے پڑھ رہے ہیں. امام شافعی ان کو نہیں کسی دوسرے صحابی کو فالو کر رہے ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع یدین کرتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن جو ان کا سوال پرٹیکولر ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ حنفی مسلک کے تحت ہوتے ہوئے شافعی مسلک کے امام کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں جس انداز سے، بالکل کر سکتے ہیں. وہ انداز جو ہے اس کو فالو کر سکتے ہیں. اور مگر یہ مجبور ہیں ان کے انداز کو فالو کرنے پہ، کیونکہ اگر یہ شافعی امام کے پیچھے پڑھیں گے تو یہ حنفی بن کر نہیں پڑھ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت ان کو انہی کو فالو کرنا ہوگا جو امام کر رہے ہیں. یعنی تو ہاتھ اٹھانا بھی ہوں گے. آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اسی انداز سے ان کو جی کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. نجمہ صاحبہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں جی آپا سے. جی فرمائیے. میں نا میرا زیور گم ہو گیا تھا اچھا. پچھلے دنوں، تو میں نے یہ اپنے مطلب دل میں کہا، سوچا کہ اگر وہ مجھے مل جائے تو میں اس کو بیچ کے تو عمرہ کر کے آؤں گی اچھا. رمضان کے دن میں. لیکن اب یہ ہے کہ میرے شوہر کہہ رہے ہیں، ابھی وہ گھر بنا رہے ہیں ہمارا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی نہ جاؤ، جب بڑی عید کے بعد چلی جانا. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، آپ کا زیور کھو گیا؟ ہاں جی وہ مل گیا ہے. وہ مل گیا ہے. ہاں جی. اچھا بات یہ ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر وہ مجھے مل جائے تو میں عمرے پہ جاؤں گی. اب آپ کے شوہر یہ کہتے ہیں کہ بقرعید کے بعد جانا. ہاں جی. لیکن میں نے وہ زیور بیچ کے جانا تھا نا. لیکن آپ نے رمضان کی بھی نیت کی تھی کہ ہاں رمضان جی ہی میں میں جاؤں. رمضان میں جاؤں، میرا دل چاہتا تھا. اچھا دیکھیے یہ 2 باتیں ہیں یہاں. جی اللہ تعالیٰ کو ہماری نظر اور منت کی ضرورت نہیں ہے، جی لیکن جب ہم یہ منت مان لیں کوئی سی بھی ہو تو ہمیں پوری کرنی چاہیے. جی. اب یہاں دوسری بات آتی ہے کہ عمرے کی نیت تو برقرار ہے، آپ کو کرنا ہی ہے، اس سے تو آپ بچ نہیں سکتے کیونکہ آپ نے مانا ہے. اب یہاں فرق آ گیا اوقات کا. چونکہ آپ نے اپنا آئندہ جب کبھی کوئی ایسا کام کریں تو وقت نہ کہا کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے منہ سے بات کر کے پھر اس پر قائم رہیں، یہ ہمارے ہی لیے اچھا. یعنی اس سے مراد یہ ہوئی کہ اگر یہ نیت کر لیتی کہ میں جب ملے گا عمرہ کروں، مجھے موقع ملے گا انشاءاللہ تو میں عمرے پہ جاؤں گی، وہ زیادہ صحیح ہوتا. معقول بات تھی. یہ زیادہ صحیح تھا. کہ پرٹیکولر ٹائم کو جو ہے وہ اب انہوں نے رمضان کہا تو بہترین تو یہی ہے، بلکہ ضروری یہی ہے کہ رمضان ہی میں اب مسئلہ یہ ہے کہ شوہر یہ کہتے ہیں کہ بقرعید کے بعد جاؤ. اب یہاں پہ شوہر کی رضا والی بات بھی آ گئی. یہاں شوہر کی رضا سے زیادہ اللہ کی رضا کی ضرورت ہے کہ انہوں نے منت جب کی تھی نا تو شوہر کے ساتھ نہیں کی تھی، اللہ کے ساتھ کی تھی. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اب ان کو یہ کرنا ہے کہ یہ عمرہ تو کریں اور شوہر کا کہا مان لیں اور بقرہ عید کے بعد کر لیں یا اس وقت کر لیں, لیکن رمضان میں نہ کرنے کا کفارہ دیں, وہ جو قسم کا ہوتا ہے. وہ کیا ہوگا؟ 3 دن کے روزے رکھے یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں. ٹھیک ہے, مطلب اس کے بعد ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. انم کلیم صاحبہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کا بہت شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بہت شکر ہے. سر آپ کیا تعریف کروں میں آپ کے لیے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. بہت شکریہ. سر آج کا جو ٹاپک ہے آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. میں نے یہی کہنا ہے کہ اگر ہم دوسروں کو کیوں دیکھتے ہیں, ہم دوسروں پہ کیوں انگلی اٹھاتے ہیں, پہلے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں, اگر ہم پہلے خود اپنے آپ میں چینجنگ لائیں گے تو ہم دوسروں کو چینج کر سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نہیں تو میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے رویوں میں جو تبدیلی ہے وہ ہمیں منافقت کی طرف لے گئی ہے یا ابھی تک ہم پازیٹیو ہیں؟ منافقت کی طرف سے ہم جا رہے ہیں. اگر ہم اب دن میں صرف 2 منٹ گو تھرو کریں اپنی اوور آل ایکٹیویٹیز کو تو ہم اس پہ اوور کم کر سکتے ہیں. اور سر میں یہ کہنا چاہوں گی آپ پلیز دعا میں یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب ناکام بنا دے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سر 1 سیکنڈ. اور جو آپ کے بالکل ساتھ انٹلیکچوئل اسکالر بیٹھی ہیں ان کو بھی میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم. بات ہو سکتی ہے میری ان سے؟ بالکل بات ہو سکتی ہے, اگلی آواز ان کی سنیں گے. السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. آنٹی آپ کا وے آف ٹاکنگ اتنا افیکٹو ہے کہ بس بیان نہیں کر سکتی میں. شکریہ بیٹے. بہت شکریہ انم, آپ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. جی تو اب ہم بات یہ کر رہے تھے کہ منافقت بنیادی طور پہ عروج کیوں پا رہی کیوں پا رہی ہے, کیا وجہ ہے کہ میں مطلب مجھے کبھی کبھی لگتا ہے آپ کہ شاید میں غلط ہوں, پرابیبلی میں غلط ہوں, مجھے میری تصحیح کیجیے گا. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں مادہ پرستی اپنے عروج پہ ہے, لوگ دنیا کے اندر جو ہے وہ کھوتے چلے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو پیچھے کرنا, ایک دوسرے سے آگے بڑھنا, مطلب انسان کو صرف اپنا آپ نظر آ رہا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ چونکہ اپنا آپ نظر آ رہا ہے تو وہ منافقانہ رویے جو ہیں وہ عروج پہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی یہی بات ہے, ایمان کی کمی, اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی لے لو, چھین لو, جھپٹ لو, یہی ہے, سب مل جائے ہمیں, سب ہمیں مل جائے, اور جو کر سکتے ہیں, جو ہمارے بس میں ہے, وہ جو سامنے ہے وہی ہے. اور یہ میرا خیال ہے ہم شارٹ سائٹڈ ہیں, ہم کو دکھتا نہیں کہ ہم ابھی اسی وقت جو کر رہے ہیں لانگ رن میں اس کے نتیجے میں پائیں گے کیا. منافقت جنید کہتے ہیں ہر اس عمل کو جو زبان سے یا ہر اس بات کو ہم کہہ رہے ہیں اور دل اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہے. اب بھلے وہ اعتقاد میں ہو, اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہو, بھلے وہ اعمال میں ہو, روزمرہ زندگی میں ہو. اب جیسے کہ آج کا ٹاپک ہے کہ یہ آج کل کیوں عروج پا گئی, ہمارے رویوں میں کیوں آ گئی. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 13 سال مکی زندگی میں اس سے کوئی سابقہ پڑا ہی نہیں. یعنی آپ نے کفر دیکھا, کفار دیکھے, اہل مکہ کی سختیاں جھیلی, دشمنیاں دیکھی, مطلب نیکی بدی اسٹریٹ اوے سامنے تھی, بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے تھی. یہ کفر ہے, یہ اسلام ہے, بیچ کی کوئی راہ نہیں ہے. کافر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں مانتے اللہ کو, نہیں چلتے تمہاری راہ پہ, ٹھیک ہے, کم از کم سچ تو بولا انہوں نے, نہیں مانتے تو نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو ان 10 سالوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک دم یہ ایک نئی چیز ابھرتی ہے کہ انسان وہ بات کہہ بھی سکتا ہے جو وہ دل سے مانتا نہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نشاندہی فرماتے ہیں چند ایک بار, اور آپ محفل میں, یعنی پہلا جو منافقت کے بارے میں جو آیت نازل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دل سے آپ کے ساتھ نہیں ہیں, زبان سے آپ کو دوست کہتے ہیں مگر اصل میں نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں مسجد نبوی میں سب کی آنکھوں میں جھانکتے ہیں, لوگ بات کرتے ہیں تو محبت ٹپکتی ہے, اور آپ یقین, یعنی دل جو ہے وہ یقین کرتا ہی نہیں کہ ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوگا جو سچ مچ دوست نہ ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو کیسے اس سے انکار کیا جا سکتا ہے. یہاں تک کہ احد کا زمانہ آتا ہے اور پہلی بار آپ اپنی آنکھوں سے منافقت دیکھتے ہیں, جب عبداللہ بن ابی بن سلول 250 لوگوں کو لے کے الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام
آپ کے کہنے پہ نماز شروع کر دی، ٹھیک، کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک، روزہ بھی رکھ لیا، ٹھیک، اب یہ قتل و غارت گری نہیں ہوتی، ہم تو جا رہے ہیں، آپ لڑ لیں۔ اب پہلی بار آپ حیران ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو نماز پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ، جو پہلی صفوں میں ہوتے ہیں، جو محبت کے ڈائیلاگز بولتے ہیں، وہ یہاں مجھے اکیلا کر کے جا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ دل سے میرے ساتھ نہیں تھے، مطلب وہ اللہ تعالیٰ منافقانہ یہ رویہ بتا رہے ہیں۔ بالکل سامنے آیا، بالکل ٹھیک ہے۔ پہلی بار آپ نے اپنی آنکھوں سے منافقت اور منافقین کو دیکھا، اس کے بعد تو قرآن میں اور احادیث میں تقریباً 58 قسم کے لوگ ہیں جن کو منافق کہا گیا، 58 قسم کے اعمال ہیں جن کو منافقت کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی منافقت کا درجہ دیا کہ آپ ظاہر اور باطن میں فرق رکھیں، اب اس کے تحت آپ کی بات ہے یا آپ کا عمل ہے، منافقت ہے۔ بلکہ اس کو بھی منافقت قرار دیا کہ آپ کہیں سے بات سنے بنا تصدیق کے پھیلا دیں، ٹھیک، یعنی اس میں جھوٹ بھی ہو گیا، جھوٹ بھی شامل ہو گیا اور منافقت بھی شامل ہو گئی، ٹھیک ہے۔ قول و فعل کا تضاد آپ کا منافقت میں آ گیا، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس میں 3 باتیں دیکھو اسے پکا منافق سمجھ لو، 3 میں سے 1 ہو تو 1/3، 2 ہوں تو 2/3، تینوں ہوں تو پکا منافق ہے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، ٹھیک ہے، امانت دو تو خیانت کرے، ٹھیک ہے، وعدہ کرے تو اس کو پورا نہ کرے۔ اب دیکھیں یہ تینوں چیزیں گھوم پھر کے جھوٹ کی طرف ہی ہیں، ہاں، بات وہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اندر کی جو سچائی ہے جب وہ کم ہوتی ہے یا اس میں ملاوٹ ہوتی ہے تو اسے نفاق کہتے ہیں۔ بالکل، بات اس پہ کریں گے۔ ناظرین رہیں گے آپ ہمارے ساتھ اور ہم رہیں گے آپ کے ساتھ۔ آپ سب خواتین و حضرات، افطار کے اس خوبصورت سے لمحے میں اور ان پیاری سی باتوں کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال روح رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ممتاز اسکالر محترمہ میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ، اور ایک سوال آج آپ سے ہم نے کیا ہے۔ ہم تو سوال کرتے ہیں آپ سے ناظرین اس لیے کہ ٹاپک تو بہت ڈسکس ہوتا ہے، ہمارا سوال آپ سے اس لیے ہوتا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذہن کیا ہے بنیادی طور پہ، اور آپ سمجھتے کیا ہیں کہ اس وقت جو معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو آپ کی نگاہ کس انداز سے دیکھتی ہے، اور آپ کی زبان اس پہ کیا کلام کرنا چاہتی ہے کہ آج معاشرے میں منافقت اپنے عروج پر ہے کہ نہیں، اس پہ ہم کلام کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس پہ کلام کریں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ باطنی امراض میں سے کون کون سا مرض اس وقت ہمیں لاحق ہو چکا ہے اور ہم کس کس مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ موجودہ دور میں ہمارے رویوں میں کس حد تک منافقت آ چکی ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر 1000 میں سے ایک بھی شخص یہ کہہ دے کہ میں پکا منافق نہیں ہوں صدق دل سے، تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ جانے کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو کہ یا تو یہ حکمت بن گئی ہے یا شاید ضرورت ہوگی، یا جانے ہمیں ابھی تک وہ مصلحتیں پتہ نہیں ہیں۔ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت سمارٹ ہے، اس سمارٹ بننے کے چکر میں وہ دوسرے کو بیوقوف سمجھتا ہے اور منہ دیکھے کی بات کرتا ہے۔ اور ایک میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی تو مجھے لگا شاید یہ بھی ہے کہ ہم برا نہیں بننا چاہتے، ایسا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم سچ بولیں گے تو دوسرے ہمیں برا سمجھیں گے، ایسا ہی ہے، اور ہمیں اچھا اچھا کہلانا اور اچھا اچھا دکھلانا ہے خود کو، بھلے ہم ہوں یا نہ بلکہ ہوں۔ وہ ایک مثال ہے نا کہ وہ دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھنے والی بات جو ہے، ایگزیکٹلی، کہ جی نہ یہ ہمارے ہاتھ سے جائے نہ یہ ہمارے ہاتھ سے جائے، دونوں ہاتھوں میں ہمارے جو ہے لڈو ہونے چاہیے۔ بالکل، اب ہم برا دیکھتے ہیں، دیکھیں ایک مسلمان جو ہے ایمان کا وہ ہے کہ ہم جو دیکھیں برائی دیکھیں تو ہاتھ سے روک دیں، نہیں تو زبان سے روکیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ہم نہ وہ کر سکتے ہیں نہ وہ کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہم برا سمجھ رہے ہیں لیکن ہم کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر میں کہوں کہ جنید یہ بات بری ہے تو جنید برا مان کے کل کو خفا ہو جائیں گے، بات ہی نہیں کریں گے صاحب۔ اچھا اب مجھے جنید کی نظر میں خود کو اچھا رکھنا ہے تو پھر وہ بات میں وہ بات کروں گی جو جنید کو اچھی لگے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہ تو کیا کہ جنید کی نظر میں اچھی ہو گئی، لیکن میں نے یہ نہ سوچا کہ جس کی نظر میں مجھے اچھا ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، جس کی میں بندی ہوں، جس نے مجھے قوت گویائی عطا کی، جس نے مجھے اتنی عقل سمجھ عطا کی کہ میں دیکھ سکوں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، وہ سب تو میں ایک طرف رکھ کے بیٹھ گئی صرف خود کو اچھا اچھا بنانے کے لیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور حضرت عائشہ سے کہنے لگے کہ مجھے نصیحت کیجئے۔
حضرت عائشہ کہنے لگی کہ میں تمہیں وہ نصیحت کروں گی جو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، اور وہ یہ تھی کہ دیکھو عائشہ، اگر تم اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرو ٹھیک، تو وہ تمہیں بندوں سے بے نیاز کر دے گا، کیا بات ہے، واہ، اور اگر تم بندوں کو راضی کرنے کے لیے نکل کھڑی ہوئی کہ یہ بھی خوش ہو جائے یہ بھی خوش ہو جائے اور اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہائے ہائے ہائے، تو نہ بندے راضی ہوں گے اور اللہ کو تو تم پیچھے چھوڑ ہائے دیں۔ ہائے ہائے، مطلب یہ بنیاد ہے یہ گفتگو، بنیاد ہے گفتگو۔ ہماری کہ اگر ہم صدق کو، سچائی کو اندر سے نکالتے ہیں، پھر جھوٹ ہمیں گھیر لیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے ہمیں 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ وہ منافقت ہم کرتے چلے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے چلے آج جاتے ہیں۔ آپ راضی ہیں، کل میں اتنا راضی نہ کر سکی تو پھر آپ ناراض ہیں، تو مجھے حاصل کیا وہ منافقت کر وہ کے؟ پھر روز ایک مومنٹم ہوتا ہے نا، وہ روز پھر آپ کو اس کو راضی بھی رکھنا ہے، پھر دوسرا جو فریق ہے اس کو بھی راضی رکھنا ہے۔ اچھا، میں اس پہ کلام کروں گا۔